جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعائی تمہارا پیچھا کر رہی ہو۔ بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعا ہے جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتے، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اللہ پاک کسی بھی بیٹی کے سر سے اس کے ماں باپ کا سایہ نہ چھینے، آمین۔ ہماری زندگی نہ جانے کس موڑ پر آ کھڑی ہے۔ ہم کچھ بولے تو بھی غلط، اور اس کا جواب نہ بھی دے تب بھی غلط، اور اس کا جواب دے تب بھی غلط، یا خاموش کھڑے رہیں یا خاموش بیٹھے رہیں تب بھی غلط۔ تو ہم کریں تو کیا کریں؟ اس سے بہتر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر لیں۔ اے میرے دوست، ہمیں غلط پاسپورٹ کی وجہ سے موبائل کا لاک بھی ہم نہیں کھول سکتے، تو ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے جنت کے دروازے ہم سے کھل سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے مشکل وقت کو نکال دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ سوچو، لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امید ہی اسے برباد کرتی ہے۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی تھی، اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں وہ ہر جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑیں، وقت اور حالات ضرور بدلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ہماری حق میں بہتر نہیں ہوتی جنہیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو نماز پڑھنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے تو یقین کر لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور سن رہا ہے آپ کو۔ آمینہ کی جھولی بھرنے والے یا رب، اپنے حبیب کے صدقے سب کی خالی جھولی اولاد سے بھر دے، آمین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے میرا رب مجھے وہ بھی دے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے، اللہ کے لیے نماز
पढ़ने खड़ा हो जाए, यही सच्ची मोहब्बत है। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। अल्लाह ने औरतों को माँ का रुतबा दिया और जन्नत उसके पाँव के नीचे रखी। उसकी जहालत में कोई शक नहीं जो औरत को पाँव की जूती समझता है। सजदे की खूबी ये है कि हम फर्श पर सरगोशी करते हैं और वो अर्श पर सुनी जाती है। ज़िंदगी में परेशानी का एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा करें। कभी कभार सिर्फ दुआ चाहिए होती है। दिल इतना उदास हो जाता है ना कि जी चाहता है कायनात की हर चीज़ हमारे लिए दुआ करे। कब्रें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन उन पे फातिहा पढ़ने वालों के दुख हमेशा नए होते हैं। जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे सब्र का सिला आएगा, तब तुम भूल जाओगे कि तुमने कभी कुछ खोया भी था। हंसना आता है मुझसे गम की बात नहीं होती। जनाब, मेरी बातों में मजाक तो होता है, मगर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। शायद किसी को पढ़ने की ज़रूरत हो कि क्यों कर रहे हो खुद पर जुल्म। खुद को आज़ाद कर दो ना इन सोचों से। जो हो चुका है और जो होगा वो ऐसे ही लिखा था, और इसमें भी कुछ बेहतर होगा। तुम्हारे लिए यह अल्लाह का वादा है। तुम मत हो परेशान, आखिर में सब ठीक हो जाता है, सब्र आ जाता है। खुश रहने की कोशिश तो करो ना। ऐसा क्यों होता है कि हमारे लहजे की तलखी सब महसूस कर लेते हैं और हमारी आंखों की नमी किसी को भी नज़र नहीं आती।